الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سورة الأعراف آیت نمبر 37. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹا الزام لگائے اور اللہ رب العالمین کی آیات کی تکذیب کرے. ان کو عذاب ضرور ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول آئیں گے موت لے کر تو کہیں گے تم اللہ کو چھوڑ کر کنہیں پکارا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کہ سب غائب ہو گئے اور اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ غیر اللہ سے التجا، فریاد، استمداد اور استغاثہ کرتے ہیں، استعاذہ کرتے ہیں، ان کا انجام بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا. آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ویڈیو میں قبر کا پجاری، مردہ فروش اور مردوں کی ہڈیاں بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا شعار تھا وا محمدہ یا محمدہ. تو کیا یہ بات درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہی جھوٹ پر مبنی ہے، رب کے قرآن کے خلاف ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے تعامل کے خلاف ہے اور یہ اجماع کے بھی خلاف ہے. صحابہ کرام، وہ بھی خالد بن ولید، جنہوں نے اپنے معبود اول کو اپنے ہاتھ سے اسلام قبول کرنے کے بعد توڑا تھا اور پاش پاش کر دیا تھا، وہ غیر اللہ کی دہائی دینے والے جھوٹ ہے. یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف من سیوف اللہ پر الزام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاریخی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، رب کے قرآن کو چھوڑتے ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑتے ہیں اور صحابہ کرام کے عمل کو چھوڑتے ہیں. اس قصے کا بانی مبانی کون ہے جانتے ہیں؟ اس قصے کو بیان کرنے والا سیف بن عمر ہے اور اسی نے اس جھوٹے واقعہ کو بیان کیا ہے. اس کے بارے میں علامہ ذہبی نے کہا ہے میزان الاعتدال میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255، روا مطین عن یحییٰ فلس خیر منہ وقال ابو داود لیس بشیء. یہ تو کسی لائق ہے ہی نہیں سیف بن عمر. وقال ابو حاتم، امام ابو حاتم نے کہا متروکن، جس کو سبوں نے چھوڑ دیا، جس کی روایت کو چھوڑ دیا، قبر پرست نے اس کی روایت کو لے لیا، متروکن. وقال ابن حبان، علامہ ابن حبان محدث کبیر نے کہا اتہم بالزندقہ، زندیق تھا. وقال ابن عدی عامت حدیثی منکر، اس کی روایت ہی منکر ہوا کرتی ہے. اس لیے جو
جنگ یمامہ کے موقع پر صحابہ کا شعار یا محمدہ و محمدہ بتائے، یہ سیف بن عمر متہم بالزندقہ، زندیقیت کی علامت ظاہر ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ قرآن و سنت کا بیان ہے اور امت کا اجماع ہے کہ مردے سے یا غائب سے مدد مانگنا شرک ہے، کیونکہ رب کے قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ تم ہی ظالم ہوگے۔ اور اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے سلسلے میں کہا، مشرکین مکہ کے سلسلے میں کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے، بھنور میں کشتی پھنس جاتی تو اللہ رب العالمین ہی کو بالکل خالص یا اللہ المدد یا اللہ المدد کہا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ، جب کشتی باہر آ جاتی اذا ہم یشرکون، تب تو شرک کرنا، فلاں بابا وہ بابا وہ بابا، مردے شاہ ایبن شاہ غیبن شاہ اجویری گنجویری، سب۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65۔ غیر اللہ کی دہائی دینے والے مشرکین مکہ کا یہ کام تھا، یہ مکہ کے مشرکین کا کام تھا، صحابہ کا یہ کام نہیں تھا، صحابہ پر الزام ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا ان کو اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو رب کائنات سے مدد چاہو، وہ مدد کرنے والا ہے جس نے محمد رسول اللہ کی مدد کی، وہی خالد بن ولید کی بھی مدد کرے گا، اور جس نے خالد بن ولید کی مدد کی وہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس لیے یہ قصہ گوئی یہ لوگ مردوں کی فریاد اور التجا کرنے والے، مردوں سے التجائیں کرنے والے، یہ قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور مردوں کی پوجا اور پرستش کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلمانوں تم سمجھو اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ رب العالمین سے مدد مانگا کرتے تھے۔ یہ قبر پجاری قرآن و سنت کو چھوڑتے ہیں، صحابہ کے عمل کو چھوڑتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث کو چھوڑتے ہیں، اور ادھر کا قصہ کبھی ادھر کا قصہ لے آ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ لوگ مردہ پرست بن جائیں، مردوں کی دہائیاں دینے لگیں، مردوں کی دہائیاں دینے لگیں، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 117۔ دیکھا وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌ فِي مَن دَعَا غَيْرَ اللَّهِ، جو کوئی بھی غیر اللہ کو پکارے سب کے لیے یہ حکم ہے۔ یاد رکھو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، مردہ پرستی۔ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَن يُسَمِّيَ إِلَٰهًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ وَلِيًّا أَوْ قُطُبًا، چاہے کوئی قطب کو پکارے، کوئی ولی کو پکارے یا بابے کو پکارے، تمام کے تمام غیر اللہ کی دہائی دینے والے اللہ رب العالمین کے باغی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں اور صحابہ کرام کے منہج کے بالکل خلاف ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4497 ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص بھی اللہ کے علاوہ کی دہائی دیتے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ وقد حكى العلماء الاجماع على كفر من يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، علماء نے اجماع نقل کیا ہے اس آدمی کے کفر پر جو اللہ اور بندے کے درمیان
واسطہ رکھے، ذریعہ رکھے، اس کو پکارے، اس کی دہائی دے، اور اس میں کسی کا کوئی استثناء نہیں، نہ ولی کا، نہ غیر ولی کا، نہ نبی کا اور نہ غیر نبی کا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو ڈائریکٹ پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ بھلا جھوٹے کذاب زندیق ہونے کا اتہام ہے جس کے اوپر، اس کی روایت کو لے کر رب کے قرآن کو چھوڑتا ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑتا ہے۔ یہ قبر پرستی ایسے ہی ہے جیسے کسی کتے کو خوب کھلاؤ، اچھی سے اچھی چیز کھلاؤ، اس کے باوجود گندگی دیکھے تو وہ گندگی ضرور کھائے گا۔ قرآن و سنت کی توحید کی باتیں ان قبر کے پجاریوں کو جتنی بھی سناؤ، یہ علم غلم کہیں سے قصہ اٹھا کر لائے گا، کہانی بنا کر لائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ ان مشرکوں کا حال ہے، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مشرک ناپاک اور پلید اور نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین تمام کے تمام شر البریہ، سورۃ البینہ اٹھا کر کے دیکھو، ہم شر البریہ، یہ مشرکین کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور نالی کا جو گندا کیڑا ہوتا ہے اس سے بھی بدتر یہ مشرک ہوتا ہے، مشرک۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہی سے التجا کرو، فریاد کرو، اور ان قصہ گویوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ یہ جھوٹے قصے من گھڑت واقعات لالا کر تم کو رب سے دور کرتے ہیں، رب کے قرآن سے دور کرتے ہیں، نبی سے دور کرتے ہیں، نبی کی سنت سے دور کرتے ہیں، صحابہ کے منہج سے بھی تم کو دور کرتے ہیں، اور نئے نئے بابے تراشتے ہیں۔ تراشنا سمجھ میں آتا ہے؟ کریٹ کرتے ہیں اور جھوٹے قصے کہانیاں بناتے ہیں۔ یہ مصنوعی بابا بھی ان کا ہوتا ہے، جیسے مصنوعی قبریں ہیں نا، ویسی ہی مصنوعی بابا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہیں پر گھوڑا دفن ہے تو وہ بھی بابا بنا ہوا ہے، کہیں پہ گدھا دفن ہے تو وہ بھی بابا بنا ہوا ہے، کراچی میں کروکوڈائل ہے تو وہ بھی مشکل کشا حاجت روا بنا ہوا ہے، لاہور میں گھوڑے شاہ کی قبر ہے تو وہ بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہ بھی بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے۔ تمام تر مرادیں ان مشرکوں کی وہیں پوری ہوتی ہیں۔ جیسے 33 کروڑ دیوی اور دیوتا کے پجاریوں کو شیو لنگ کے پاس جانے سے سب کچھ مل جاتا ہے، ویسے ہی ان کے مردے کی پوجا سے بھی ان کے کہنے کے مطابق سب کچھ ملتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے توحید و سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر خاتمہ ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جب بھی التجا اور فریاد کریں رب کائنات سے التجا اور فریاد کریں۔